السلام علیکم فرینڈس، آج ہم رائیونڈ میں موجود ہیں اور آج ہم اپنے دوستوں کو رائیونڈ تبلیغی مرکز کی زیارت کروائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں اور یہاں رائیونڈ مرکز سے پوری دنیا میں اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں، جن کی بدولت بے شمار لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کام کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس کام سے جڑنے کی، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ انبیاء والا کام ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ انبیاء والا کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کام جو ہے اب اس امت نے کرنا ہے، اس امت کو اللہ پاک نے یہ انبیاء والا کام دیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے محنت، وقت، جان، مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں جو ہے جب ہم اپنا لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ آپ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں تو وہ بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا بڑا دین کا کام ہے، اس کے لیے محنت کریں گے تب جا کے یہ ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اس دین کی خاطر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بہت قربانیاں دی، تب جا کے یہ دین ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم ان پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو محمدی ہیں، نبی کے پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشقتیں اٹھائی، پھر بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بے تحاشا تکلیفیں برداشت کی، تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے ہمیشہ سے مؤذن رہے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے تو اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جانے لگیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کو سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی کہتے تھے احد احد، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں سارا زور ختم کر دیا جائے، اور ہر بندہ یہی کوشش کرتا کہ سارا زور ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پھر ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ قربانیاں آپ ہمارے نبی اور آپ کے صحابہ نے دی، تب جا کے یہ دین ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس محنت کو جو ہے کرنے کی اور اس دعوت و تبلیغ کے کام پر جو ہے ڈٹے رہنے کی اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم مرکز کی بیک سائیڈ میں جو قبرستان ہے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سامنے حاجی محمد عبدالوہاب صاحب کی قبر مبارک اور مولانا محمد جمشید صاحب کی اور دوسرے بزرگوں کی یہاں پہ قبر مبارک موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے انشاءاللہ فاتح خوانی بھی کریں گے۔ اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے اپنے حکم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام کے ساتھ جڑے رہنے، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔